1930 کی دہائی میں آسٹریلوی کسانوں کو ایک اہم مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی گنے کی فصلوں پر کین بیٹل لاروا کا حملہ ہوا۔ اس مسئلے پر قابو پانے کی کوشش میں آسٹریلوی گورنمنٹ نے کین بیٹل کے ایک پریڈیٹر کو متعارف کرانے کا فیصلہ کیا۔ تاہم یہ اقدام آسٹریلیا کے ماحولیاتی نظام کے لیے انتہا کا تباہ کن ثابت ہوگا، یہ ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ کین ٹوڈز، جسے سائنسی طور پر بوفو مارینس یا بوفو ٹوڈز کے نام سے جانا جاتا ہے، جلد ہی آسٹریلیا میں سب سے زیادہ بدنام حملہ آور نسل سپیشی بن گئی۔ السلام علیکم، میں ہوں جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ کین ٹوڈز بڑے زہریلے اور بہت زیادہ پھیلنے والی نسل ہے۔ یہ تقریباً 15 انچ لمبے اور 6 پاؤنڈ سے زیادہ وزنی ہو سکتے ہیں۔ ان کی جسامت کی وجہ سے ان کی خوراک کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے، جو کیڑے مکوڑے، کوڑے دان، کتوں کی خوراک، چھوٹے رینگنے والے جانور، چھوٹے چوہے، یہاں تک کہ پرندے بھی کھاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ گنے کے بیٹلز نہیں کھاتے، جو ان کے تعارف کا ابتدائی ٹارگٹ تھے۔ کین ٹوڈز کی بائیولوجی اور رویے نے اسے آسٹریلیا میں تباہ کن قوت بنا دیا ہے۔ اس کی سب سے اہم خصوصیات میں سے ایک اس کا انتہائی زہریلا پن ہے۔ ایڈلٹ کین ٹوڈز کے کندھوں پر زہر خارج کرنے والے غدود ہوتے ہیں اور ان کے زہر میں کارڈک گلائکوسائڈز ہوتے ہیں، جو ہارٹ ردم میں خلل ڈالتے ہیں، ڈسٹربنس ڈالتے ہیں، اور جو جانور انہیں اپنی خوراک بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان میں فالج اور موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اتنا زہریلا ہونا انہیں آسٹریلیا میں زیادہ تر جانوروں کے لیے ایک ناپسندیدہ شکار بناتا ہے، جس کے نتیجے میں مقامی سپیشیز پر بھی بہت سے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آسٹریلوی جنگلی حیات پر کین ٹوڈز کا اثر کافی زیادہ تباہ کن ڈسٹرکٹیو رہا ہے۔ انہیں کئی مقامی سپیشیز کے زوال کا، ڈکلائن کا ذمہ دار سمجھا جا سکتا ہے، جن میں آسٹریلیائی مانیٹر چھپکلی، شمالی نیلی زبان والی چھپکلی، آسٹریلیائی پانی کا ڈریگن، کنگ براؤن سانپ اور کامن ڈیتھ ایڈر اور شمالی کولج شامل ہیں۔ ان میں سے بہت سی سپیشیز کو کین ٹوڈز کی موجودگی کی وجہ سے ایکسٹنکٹ ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ ایک انویسو سپیشی کے طور پر کین ٹوڈز کی موجودگی کو کئی عوامل سے منسوب کیا جا سکتا ہے، جن میں سے پہلا ہے قدرتی پریڈیٹرز کی کمی۔ جنوبی اور وسطی امریکہ کے اپنے قدرتی مسکن میں کچھ پریڈیٹرز نے کین ٹوڈ کے زہر کو برداشت کرنے یا مزاحمت کرنے کا طریقہ کار تیار کیا ہے۔ تاہم آسٹریلوی پریڈیٹرز کے پاس ان کین ٹوڈز کی نہ رکنے والی تعداد کی وجہ سے اس خطرے سے نپٹنے کے لیے کافی وقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان جانوروں میں اموات کی شرح زیادہ ہے جو انہیں کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے ان کی انتہائی تیز ریپروڈکشن۔ کین ٹوڈز حیرت انگیز تعداد میں انڈے دیتے ہیں، ایک وقت میں 40,000 تک۔ یہ اعلیٰ ریپروڈکشن ریٹ ان کی آبادی کے تیزی سے پھیلنے میں معاون ہے۔ اگر ایوولوشنری اڈیپٹیشن کی بات کی جائے تو کین ٹوڈز آسٹریلیا میں اتنی تیزی سے ایوالو ہو رہے ہیں، اگر ہم صرف ان کی ٹانگوں کے بارے میں ہی دیکھیں تو ان کی ٹانگیں پچھلے 60 سالوں میں 25% لمبی ہو چکی ہیں۔ یہ اڈیپٹیشن انہیں تیزی سے آگے بڑھنے، پھیلنے اور لوکل سپیشیز کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آسٹریلیا میں کین ٹوڈز کی آبادی کو کنٹرول کرنے کی کوششیں چیلنجنگ رہی ہیں۔ فریزنگ ٹیکنیکس، ٹریپنگ اور براہ راست مارنے کے سمیت مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں، لیکن کین ٹوڈز کی تعداد کی وجہ سے وہ ہمیشہ مؤثر نہیں ہوتے، کیونکہ یہ کافی زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ محققین کئی جینیاتی یعنی جینیٹک طریقوں کی تلاش کر رہے ہیں، جیسے کہ ایسے ٹوڈز تیار کرنا جو صرف ڈبلیو شریڈر جین ڈرائیو کا استعمال کرتے ہوئے صرف نر اولاد پیدا کر سکتا ہے، جس سے فیمیل ٹوڈز کی تعداد کم ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی ریپروڈکشن میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ اگرچہ جینیٹک موڈیفیکیشن کے ذریعے ماحولیاتی نظام میں مداخلت قدرے کنٹروورشل ہے، لیکن یہ ان صورتوں میں ضروری ہو سکتا ہے جہاں ان جیسی انویسو سپیشیز نے پہلے ہی وسیع نقصان پہنچایا ہو۔ کین ٹوڈز جیسے انویسو سپیشیز دنیا بھر کے ماحولیاتی نظام کے لیے ایک اہم خطرہ ہے۔ ان کا تعارف مقامی انواع میں خلل ڈال سکتا ہے، یعنی ان میں ڈسٹربنس پیدا کر سکتا ہے، ماحول کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور مقامی معیشت کو متاثر کر سکتا ہے۔ کسی بھی اسپیشی کو
نئے ہیبیٹیٹ میں متعارف کرانے سے پہلے ممکنہ خطرات اور نتائج کا بغور جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ آخر میں آسٹریلیا میں کین ٹوڈز کی کہانی حملہ آور سپیشیز کو متعارف کرانے کے غیر ارادی نتائج کے بارے میں ایک احتیاطی کہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ کین ٹوڈز کی بائیولوجی، تیزی سے ایوولوشن اور انتہائی زہریلے پن نے اسے آسٹریلوی ماحولیاتی نظام میں تباہ کن قوت بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے مقامی انواع کا خاتمہ ہو رہا ہے، یعنی مقامی سپیشیز کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس کی آبادی کو کنٹرول کرنے کی کوششیں چیلنجنگ رہی ہیں اور ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے جینیٹک طریقے ضروری ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ ہمارے ماحولیاتی نظام کی ذمہ دارانہ نگرانی کی اہمیت اور ماحول پر ہمارے اعمال کے طویل مدتی اثرات پر غور کرنے کی ضرورت کو واضح کرتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ چند معلومات آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوں گی۔ تختی آن لائن کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیں۔